ایک بندے سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی کوئی ایک چیز بتاؤ جو پرفیکٹ ہو۔ وہ رو پڑا اور کہنے لگا دس از ڈس سروس ٹو ہز پرسنالٹی۔ ایک چیز کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہر وہ چیز جو انسان کو انسان بناتی ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، اور ہر وہ چیز جو انسانیت کو حسن دیتی ہے، اس چیز کے کمال کی انتہا پر آپ ہیں۔ یعنی حسن اخلاق کا سفر جو جہاں سے بھی شروع ہوا تھا، اس کی انتہا، اس کا اینڈ پوائنٹ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ دا ورڈ پرفیکٹ got perfection because it lives in the company of holy prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ لفظ پرفیکٹ کو پرفیکشن کہاں سے ملی؟ یہ آپ کی ذات اقدس سے ہی تو ملی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ہم نبی پاک کی سیرت کے سارے اوصاف کریمانہ، وہ جتنے اوصاف، جتنی آپ کی عادات و خصائل ہیں، وہ ایک پیج پہ لکھ لیں اور کسی بندے کو، کسی بھی رنگ نسل دور کا انسان اس کو پڑھائیں، یہ نہ بتائیں کہ یہ کن کے اوصاف ہیں، وہ پڑھے گا اور پکار اٹھے گا کہ یہی وہ تمام باتیں ہیں جو آج دنیا کو کھویا ہوا امن واپس دلا سکتی ہیں اور انسان کو اس کی انسانیت کا عروج دلا سکتی ہیں۔ تو آج ہے جناب ایپیسوڈ نمبر 3 ہماری سیرت اور سائنس سیریز کی، جو کہ روز چل رہی ہے۔ دیکھیے، ذات ایسی ہے کہ جتنا نبی پاک کے بارے میں پڑھتے چلے جائیں، اتنی ان سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ زمانے کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ امن اور یہ تمام بری چیزوں کا خاتمہ، بتائیے نا اس وقت دنیا میں سب سے بگسٹ کاز آف ڈیتھ کون سی ہے؟ اموات کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ شراب۔ نبی پاک نے منع فرمایا۔ زنا سے فیملی سٹرکچر پورا تباہ ہو جاتا ہے، نبی پاک نے منع فرمایا۔ غیبت سے، چغلی سے گھر تباہ ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، نبی پاک نے منع فرمایا۔ اور رشوت سے جسٹس کا ڈسٹرکشن ہو جاتا ہے، امن قانون تباہ ہو جاتا ہے۔ اور ملاوٹ از دا مس پریزنٹیشن آف فیکٹ، یعنی یہ جو ملاوٹ ہے غلط چیز ہے، لوگوں کو غلط چیز جاری ہوتی ہے۔ نبی پاک نے ان تمام باتوں سے منع فرمایا۔ اور گلوبل سسٹینیبلٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کرہ ارض، پلانٹ ارتھ جو تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں کیسی رہنمائی ہے سیرت کی؟ نمبر 1، اسراف، فضول خرچی۔ نہر کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو تو ضائع نہیں کرنا۔ کیا پیغام دیا کہ تمہارا لوہا، تمہارا کوئلہ، بجلی، گیس، پانی ضائع کچھ نہیں کرنا، کیونکہ یہ ضائع ہوتا ہے، پولوشن بنتی ہے، کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، گلوبل وارمنگ، اور پھر یہ سیلاب آتے ہیں۔ اور پھر صفائی پسندیدہ چیز ہے، جو کہ اسلام کی پسندیدہ چیز ہے۔ نماز فرض ہے، اس سے پہلے صفائی کو فرض قرار دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے دانتوں کی صفائی کا ارشاد فرمایا، اورل ہائیجین مسواک کے ذریعے، مال کی صفائی کا زکوٰۃ کے ذریعے، محلے کی صفائی کا، اپنے کپڑوں کی صفائی کا، ایک ایک چیز کی صفائی کی تاکید فرمائی۔ تو آج وہ کوڑا پراپر ڈسپوز آف کریں گے تو پولیوشن نہیں ہوگی، گاربیج ختم ہوگا۔ گلوبل سسٹینیبلٹی کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اور ہمیشہ سے مسلمان آبادیوں میں طہارت خانے، وضو خانے یہ بنائے جاتے رہے۔ یہ انسیپشن کیا تھا، اوریجن کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور اکنامکس کو دیکھیں تو یہ مورل اکانومی کا کانسیپٹ اسلام میں ہے، دیٹ ایوری اکنامک ڈینامینیٹر مسٹ بی ڈریون بائی ویلفیئر آف جنرل پبلک۔ یہ 18ویں صدی میں یورپ کے اندر ہوا تھا، جب مورل اکانومی سے کلاسیکل مارکیٹ اکانومی میں جمپ کر رہے تھے نا، یعنی پہلے انسان کی ویلفیئر کو دیکھ کر معیشت کے فیصلے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی فورسز آ گئی تو بڑا احتجاج ہوا تھا 18ویں صدی کے اندر۔ اسلام نے ہمیشہ دولت کی مساویانہ تقسیم کو فروغ دیا ہے، اینڈ دس از امپورٹنٹ فار گلوبل سسٹینیبلٹی۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کرنے کے ہر کام کو بہترین پلان اور بہترین اسٹریٹجی دی۔ اچھا، ایک بات بڑی کامن ہے، جس کو میں ہیرو مانتا ہوں نا، وہی سب سے بڑا ہیرو ہے۔ اب سب کوئی جناب وہ کہیں گے کہ جی یہ جس کو ہم ہیرو مانتے ہیں سب سے بڑا ہیرو ہے۔ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں چاہے مل کے کسی کو ہیرو بنا دیں، وہ اسے کوئی اور دنیا میں نہیں جانتا ہوگا، لیکن وہ خود اس کو ہیرو مانتے ہوں گے، اس کو سراہتے ہوں گے۔ جیسے ایک بندہ تھا، اس نے کوئی 700-800 کا گروپ بنایا، وہ کلٹ بن گیا، وہ بہت بڑا ہو گیا، اور پھر جب اس کی حرکتیں پکڑی گئیں، اس نے کہا جی سارے مل کے خودکشی کر لو، اور سارے کے سارے مر گئے۔ یعنی جس کو اب ہیرو بنا رہے ہیں اس کے پیچھے پھر کس طرح فالوشپ ہوتی ہے۔ تو مزیداری کی بات یہ ہے کہ آپ جسے سب سے بڑا کہہ رہے ہیں، اپوزٹ گروپ سے بھی ان کی تعریف ہے۔ جولائی 15, 1974 ٹائمز میگزین کا سروے ہوا تھا، نام تھا ہو ور ہسٹریز گریٹ لیڈرز۔ پوری دنیا کے سب سے عظیم لیڈرز کون تھے، اور اس میں مختلف نام لیے گئے، لیکن اس سینسس کے اندر جو نام سب سے نمایاں رہا، بہت سے میتھمیٹیشینز، بہت سے فلاسفرز، بہت سے ڈاکٹرز اور شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کو انہوں نے پول میں شامل کیا تھا، لیکن سب سے زیادہ جس شخصیت کے بارے میں رائے آئی اور دلائل کے ساتھ بات کی گئی
وہ ہے ہستی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی بات کا جواز پیش کیا کہ ایک بندہ کہتا ہے یہ نہ پوچھو کہ ان کی ذات سے کیا تبدیل ہوا، بلکہ کیا تبدیل نہیں ہوا، مائکرو میکرو لیول پر ہر لیول پر امپیکٹ ان ذات کا ہے. مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی تھی دی 100، اور اس میں سب سے پہلا نام اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا کہ دنیا کی 100 عظیم پرسنالٹیز اگر اکٹھی کی جائیں تو یہ ان سے بھی بہت اوپر ہے. اور جب وجہ پوچھی گئی اس نے یہی کہا تھا کہ آج کتنا عرصہ گزر چکا، اور آج تو 1500 سال گزر چکے، آج بھی آپ کے ماننے والے 2 ارب کی تعداد میں ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھا بھی نہیں اور آپ پر ایسے ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کی ایک ایک بات کو مانتے ہیں. آپ کی ذات ان کے ایمان کا حصہ ہے، آپ کے نام پر گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں. اور نمبر 2 بات اس نے کی کہ یہ کوئی ایک ریوولٹ نہیں تھا کہ کوئی پولیٹیکل ریولوشن ہو، کلچرل ریولوشن ہو، صرف ایجوکیشن نہیں، بلکہ ہر انداز سے انسانی زندگی کو بدل دیا ان ہستی نے. گھر کے اندر، گھر کے باہر، کھانے کا انداز، چلنے کا انداز، جنگ، امن، ہر طرح سے ان کی ذات کا امپیکٹ ان کے ماننے والوں پر آیا. 31 لاکھ مربع کلومیٹر کا کم و بیش علاقہ وہ 10 سال میں فتح ہوا، یعنی روزانہ 822 کلومیٹر وہ مدنی ریاست میں داخل ہو رہے تھے. اور تھامس کارلائل کیا لکھتا ہے؟ How one person single-handedly could weld the varying tribes and wandering Bedouins in one of the most sophisticated nation of the world with the death toll of less than 500. تھامس کارلائل لکھتا ہے کہ ایک ہستی نے تنہا 10 سال کے عرصے کے اندر آوارہ گردی کرتے ہوئے بدوؤں کو اور ان لوگوں کو جنہیں کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، دنیا کی عظیم ترین قوم بنا دیا. اور اس سارے انقلاب کے اندر انسانی جانوں کا نقصان بہت کم ہوا ہے، بہت کم لوگ ادھر مارے گئے یا یہاں شہید ہوئے. اتنا بڑا انقلاب آ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ سیریز روز جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا.